اور تحفظ مدارس کنونشن کے حوالے سے حکومتی ایجنڈے کو بے نقاب کریں۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب مولانا عبدالغفور حیدری، سینیٹر آف پاکستان۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! مولانا عبدالغفور حیدری! مولانا عبدالغفور حیدری! جرت و بہادری! بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ صدر کانفرنس اکابر علماء کرام، بالخصوص حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختونخوا، صوبہ مجلس عاملہ کے دیگر اراکین اور میڈیا کے دوستوں، دور دراز سے تشریف لائے مدارس کے محتممین، مدرسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختونخوا کی جماعت کو تہ دل سے اس عظیم الشان مدارس کانفرنس کے انعقاد پر خراج تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی اس پاکیزہ بابرکت اجتماع کے اثرات پورے ملک پر مرتب فرمائے۔ میرے بھائی اور دوستوں، مجھ سے بہتر اس مسئلے کو آپ خود سمجھتے ہیں کہ حکومت کا رویہ دینی مدارس کے ساتھ کیا ہے، مگر ہم حکمرانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دینی مدارس ماضی میں رہے، قیامت تک جاری رہے گا، اور کوئی مائی کا لال ان مدارس کو بند نہیں کر سکے گا۔ عزیزان گرامی، ان کا سوچ مختصر ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ معاملہ بڑا آسان ہے، امریکہ جو کہے گا، مغرب جو کہے گا، اسرائیل جو کہے گا، ہم اس پر عمل درآمد کریں گے، مگر ان کو تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے۔ جیسے کہا گیا کہ شاملی کے مقام پر بظاہر میدان جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن وہ تحریک رکی نہیں، وہ تحریک جاری رہی، اور اسی طرح پھر ہمارے اکابر نے دارالعلوم دیوبند اور دینی مدارس کی قیام کا فیصلہ کیا۔ مقصد یہی تھا کہ اگر عسکری میدان میں ہم کسی درجے میں شکست کھا گئے ہیں تو حوصلے نہیں ہارنا چاہیے، تعلیمی میدان میں آگے بڑھتے ہیں اور مسلمانوں کے عقائد و نظریات کا تحفظ کرتے ہیں، چنانچہ اس میں وہ کامیاب بھی رہے اور کامیاب ہیں اب تک الحمدللہ۔ تو یہ سلسلہ جو دینی مدارس کا سلسلہ ہے،
اس سے ہم دستبردار نہیں ہو سکتے۔ جہاں دینی مدارس، علوم اسلامیہ کے مراکز ہے، وہاں ہمارے عقائد اور نظریات کے حفاظتی دیوار ہے۔ اس لیے وہ جو بھی سازش کریں گے، جو بھی کوشش کریں گے، انشاءاللہ ہم انہیں کامیاب ہونے کے بعد میں آپ حضرات جمعیت علماء اسلام کے آواز پہ لبیک کہتے ہوئے یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس قسم کے ہمارے اجلاس دیگر صوبوں میں بھی ہوں گے، اور اس کے بعد قائدین فیصلہ کریں گے۔ ہم صرف تنظیمات مدارس پر اس مسئلے کو نہیں چھوڑ سکتے، نہ ان کے حوالے کر سکتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام دینی مدارس کی پشت پر ہے، رہے گی، اور ہر حال میں انشاءاللہ تحفظ کرے گی۔ عجیب بات ہے، جو ملک اسلام کے نام پہ بنا، اس ملک میں ہم تحفظ دینی مدارس کانفرنس کر رہے ہیں، اس ملک میں ہم تحفظ ختم نبوت کی کانفرنس کر رہے ہیں، اس ملک میں ہم اسلام زندہ باد کانفرنس کر رہے ہیں، اس ملک کے اندر ہم اپنے عقائد و نظریات کے تحفظ کے حوالے سے کانفرنسیں کر رہے ہیں۔ شرم کی بات نہیں ہے۔ جو ملک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا، جس کے بنیادی مقاصد میں مقصد اول یہ تھا کہ ایسی ریاست قائم کی جائے گی جہاں اسلام اور اسلام کا نظام عدل ہوگا، جہاں مسلمان آزادی سے اپنے عقائد اور نظریات پر عمل کریں گے، جہاں مسلمانوں کی معیشت کو مضبوط کیا جائے گا، جہاں ایک ایسی کوشش کی جائے گی جو مسلمان معاشی طور پہ بلکہ ملک کے اندر رہنے والے لوگ معاشی طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے۔ اور اس تصور کی بنیاد پر پاکستان بنا، اس تصور کی بنیاد پہ لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی، جن کے آباء و اجداد کی قبرستان وہاں تھے، جن کے مساجد وہاں تھے، جن کی خانقاہیں وہاں تھی، صدیوں سے آباد تھے، دکانیں تھی، تجارت، کاروبار، روزگار، سب کو چھوڑ چھاڑ کے اس مقصد وحید کو سامنے رکھا کہ پاکستان میں خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوگا، جہاں ہمارا ایمان محفوظ ہوگا، جہاں ہماری معیشت اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوگی۔ معیشت تو سود پہ مبنی ہے، اور آج کل کی معیشت کی حالت دیکھیں، پوری قوم کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، شرم نہیں آتی ان کو؟ کوئی کہنے والا بھی نہیں ہے، اور کوئی درباری ملا ایسے میں سامنے آ گئے، کہنا شروع کر دیا کہ جی کم از کم ریاست مدینہ کا نام تو لیتا ہے۔ اب اس سوچ کا کیا علاج کیا جائے کہ جس کے 6 فٹ کا جو قد ہے، جو باڈی ہے اس کی، وہ بھی ایک ریاست کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ایک شخص 6 فٹ کی ریاست میں ریاست مدینہ قائم نہیں کر سکتا،
اور دن رات نشے میں دھوتے، اس شخص سے توقع رکھنا کہ ریاست مدینہ قائم کرے گا، ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، یہ احمقانہ سوچ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم نے ہر دور میں ظلم و جبر کا مقابلہ کیا ہے، جابر حکمرانوں کا مقابلہ کیا ہے، ایوب خان سے لے کر پرویز مشرف تک ہمارے اکابرین کے بیانات واضح ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ اس ظلم و جبر کا مقابلہ کرتے کرتے ظالموں کا جنازہ بھی ہم پڑھ کے دم لیں گے۔ پرویز مشرف کدھر ہے؟ ہمیں چیلنج کرتا تھا مکہ لہرا کے۔ ایوب خان کدھر ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کہاں ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ مظالم ہر دور میں رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، ہم مقابلہ کریں گے، اور ہم نے کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دینی مدارس قائم و دائم رہیں گے، دینی مدارس قائم و دائم رہیں گے، قال اللہ قال رسول کی صدائیں قیامت تک بلند رہیں گی انشاءاللہ۔ اور یہ ملک ہمارا ہے، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں۔ ہمارے اکابر تو یہ کہہ کر گئے کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ اللہ کرے چمن میں بہار آئے، لیکن چمن میں بہار لانے کے لیے ہمارے اکابر نے بھی زندگیاں وقف کی تھی، اور ہم نے بھی زندگیاں وقف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا فضل الرحمان صاحب کو صحت، لاکھوں گمراہ آئیں گے مقابلے کے لیے انشاءاللہ، ہم تیار ہیں، ہمارے کارکن تیار ہیں، علماء تیار ہیں۔ ہماری تحریک چل رہی تھی آزادی مارچ، آپ نے اس دور میں تاریخ کے وہ مثالیں قائم کی ہے۔ 15 ملین مارچ پورے ملک میں، ہر جگہ لاکھوں لوگ شریک ہوتے تھے۔ پھر آپ نے آزادی مارچ کیا، بڑی کوشش کی حکومت سرکاری اداروں نے، اور ایسے ٹاؤٹ مولویوں کو لا کے ٹی وی پہ کھڑا کر دیا کہ جی یہ مارچ جو ہے جائز نہیں ہے، اس میں نہیں جانا چاہیے، مدارس کی چھٹی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے پریس کانفرنس کی، میں نے کہا پہلی مرتبہ ہم نے مدارس سے اپیل نہیں کی ہے کہ وہ بچے بھیجیں، اور یہ بھی کہا کہ 18 سال سے کم نوجوان ہمارے اجتماع میں شریک نہ ہو۔ پھر میں نے کہا کہ یہ مولوی صاحب جو ٹی وی پہ آ کے آزادی مارچ کے خلاف بول رہا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں یہ مولوی صاحب نکلے، 5 طالب علم بھی اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، طالب علم بھی ہمارے، مدرسین بھی ہمارے، جو منتظمین ہیں وہ سارے ہمارے، اس بیچارے کی اپنی مجبوری۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کی طرف آپ کی نظر نہیں جانی چاہیے۔ قائد جمعیت، جمعیت علماء اسلام، اکابر جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ مدارس کے مفاد میں کرتے ہیں، امت کے مفاد میں کرتے ہیں، اور آپ کی جدوجہد یقین جانیے۔ درود شریف پڑھیں۔
آزادی مارچ کے پنڈال میں ساتھی ہمیں بتاتے تھے کہ مولوی صاحب جب ہم پنڈال میں داخل ہوتے ہیں تو اتنا سکون ملتا ہے، ہمیں اطمینان ملتا ہے جو زندگی میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ میں ان سے کہتا کہ بھائی اس پنڈال میں اس وقت بلا مبالغہ میں کہتا ہوں کہ 1 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن اور عالم ہیں، ہزاروں شیوخ حدیث ہے، ہزاروں علماء ہیں، پیران طریقت ہے، اور پاکستان میں جو صالح لوگ ہیں سب کے سب اس اجتماع میں شریک ہیں۔ اگر اس اجتماع میں اللہ کی رحمت نہ برستی ہو تو کہاں برستی ہے بتاؤ؟ یہ جو آپ کا اجتماع ہے 90% یہاں علماء ہیں، حفاظ ہیں، شیخ الحدیث ہیں، مدارس میں پڑھانے والے صالحین ہیں۔ اگر اللہ کی رحمتیں یہاں نہیں برسیں گی تو کہاں برسیں گی؟ پھر یہاں اگر اس پنڈال میں اطمینان نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، تو پھر سکون کہاں ملے گا؟ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں، آپ نے پاکستان میں تاریخ رقم کی ہے، اپنی اسلاف کے روح کو خوش کر دیا ہے، اور ایسے ایسے اجتماعات مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں، ہمارے جو اکابر ہیں ان کی قیادت میں، اور آپ کی سب کی محنتیں شامل ہیں۔ اس لیے اس تحریک کو ہم نے آگے بڑھانا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تحریک شاید رک گئی ہے، نہیں، تحریک جاری ہے۔ یہ آزادی مارچ تھا، آزادی مارچ کا تسلسل جاری ہے۔ اس کے بعد سکھر میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں ہم نے جلسے کیے، اب پھر لاہور جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا جب تک موجودہ نااہل نالائق حکومت کا خاتمہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری تحریک جاری رہے گی۔ معیشت کا حالت آپ دیکھیں گے، روپے کی قیمت کہاں پہنچی، اشیاء خوردنوش کی قیمتیں کہاں پہنچی ہے، غریب کی چیخیں نکل گئی ہیں، غریب کے منہ سے نوالہ چھینا گیا ہے۔ 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دینے کا وعدہ کیا گیا، 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دینے کا وعدہ کیا گیا۔ کسی کو ایک گھر آج تک نہیں ملا، کسی کو نوکری نہیں ملی۔ 1.5 سال میں ان کی پوری کارکردگی سامنے آئی۔ ریاست مدینہ تو اپنی جگہ پہ جو وعدے کیے تھے ان میں سے ایک پر بھی پیش رفت نہیں ہو سکا۔ میگا کرائیں گے، لوگ آ کے باہر سے یہاں ملازمت کریں گے۔ میں ابھی سعودی عربیہ کے دورے پر تھا تو میں نے کہا کہ جی ہم نے تو پاکستان میں ریاست مدینہ قائم کیا ہے، اب لوگ وہاں چلے آئیں اور یہاں چھوڑیں۔ کوئی فوتی دگی، کوئی مشکل، کوئی مصیبت آتی ہے، آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو بہرحال بیچارہ ہمارے ہر گھر سے ایک فرد ملک سے باہر، یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو ایسے حالات میں ہمارا یہ کردار جو مضبوط کردار ہے قائد جمعیت کی قیادت میں، انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ اور میں پھر اپنے بھائی مولانا عطاء الرحمان صاحب، مولانا درویش صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، صوبہ جماعت کو، سب کو اور آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اس عظیم شان اجتماع کے انعقاد پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔